قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان کا جو منظر کھینچتا ہے قرآن پاک میں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان کا نقشہ کھینچتا ہے، اور پھر احادیث میں کثرت سے یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے میدان میں وہ ماں جو دنیا میں اصطلاحی اعتبار سے ماں کی ممتا اور محبت بڑی مشہور ہے اور حقیقت میں ہے، بلکہ کہا کہ میری محبت کا پیمانہ بتانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے اپنے بندوں کے لیے تو ماں کا لفظ استعمال فرمائے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت، تاکہ سمجھ لے تمثیل ہے وہ۔ تو وہ ماں بھی جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے میدان میں نفس نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ وہاں پر دودھ پلانے والی ماں اپنی اولادوں کو بھول جائے گی، اور یہ امید کے ساتھ میں اپنی ماں کی ممتا کے احسان میں یہ شکر گزار اولاد جب ہر مشکل میں اپنے ماں کا سہارا لیتا تھا اور ماں کی محبت کا ایک رخ دیکھ کر یہ دنیا کی مصیبتوں کو بھول جاتا تھا، قیامت کے میدان میں رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اللہ یہ کہے گا کہ تیرے اعمال نامے تول دیے گئے، اب صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ ایک نیکی کو اعمال نامے میں ڈال اور جنت میں چلے جا، کوئی رکانے والا تجھے نہیں ہوگا۔ تو یہ تو بڑی خوشی کے ساتھ میں بھاگے گا کہ میری ماں کی محبت اور ممتا کا تو عالم یہ تھا کہ میرے اسکول کے ایڈمیشن کے لیے اپنے گلے کا ہار نکال کر بیچی تھی، اور میری شادی کے کپڑوں کے لانے کے لیے اپنے سونے کو گرید رکھا دی تھی، اور وہ میرے علاج و معالجے کے لیے میری ماں تو اپنا گھر بھی قربان کر دی تھی اور سب کچھ۔ تو بڑی امید کے ساتھ اپنے ماں کو ڈھونڈے گا، قیامت کے میدان میں ماں نظر آ جائے گی، اس ماں کے پاس سے کہے گا کہ تو میری ماں؟ کہا کہ ہاں بیٹا پہچانتی ہے، ہاں پہچان لیا میرے بیٹے، کیا بات ہے؟ تو بولے کہ ماں میں ہر مصیبت میں تو میرے کام آئی، بے شک کام آئی۔ سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ کر رخ کیا ہے کہ اپنی آل اولاد سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ میرے مصطفیٰ کے نعرے پاک سے محبت کر کے اپنی زندگی کو گزارو، جان دے دو میرے آقا کے نعرے پاک کے نام پر، تو پھر ایمان ہے۔ ورنہ غرض کے لیے کہ ہم بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی عمل ہے، اس پر بھی عمل کرنے سے ہماری جنت بن جائے گی، غرض کے لیے میرے آقا کے ساتھ محبت، یہ دھوکہ ہے، ان کو محبت نہیں کہیں گے بلکہ دھوکے باز کہیں گے۔ آج تو مسلمان خود غرض بن چکا ہے، اپنے غرض کے لیے دین کو بھی بیچ دیتا ہے، اپنی ذات کو بھی بیچ دیتا ہے، صرف غرض پر۔ اس امت کے لیے اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ خود غرضی ہے، غرض کا بندہ بنا ہوا ہے، کچھ بھی کرے گا، نماز ہی پڑھے گا تو اپنی غرض کے لیے، مرید بھی بنے گا تو غرض کے لیے، ماں باپ کی خدمت بھی کرے گا تو غرض کے لیے، کسی کو ہاتھ اٹھا کر سلام بھی کرے گا تو غرض کے لیے۔ اس زمانے کا امت کا سب سے بڑا فتنہ خود غرضی ہے۔ زیبا نہیں دیتی یہ چیز، بلکہ ٹوٹ کر محبت کرو، کوئی غرض درمیان میں نہ رہے میرے آقا کی محبت پر۔ دنیا میں ماں کی ممتا مشہور اس لیے ہے کہ وہ غرض والی نہیں ہوتی، بیٹے کی محبت کے لیے کوئی غرض نہیں۔ اگر امت کی زمانے کے اندر میں اصلاح اگر ہم تم اپنی چاہتے ہو تو اپنے غرض کے کینسر کو ختم کرو۔ کوئی غرض نہیں، ہماری غرض پورا کرنے والا رب کی ذات ہے، بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کوئی غرض نہیں، نہ اولاد سے غرض، نہ بیوی سے غرض، نہ باپ سے غرض، نہ ماں سے غرض، نہ بچوں سے غرض، نہ سسرال سے غرض، نہ مریدوں سے غرض، نہ پیر سے غرض، بلکہ غرض کے معاملے میں تو بندہ بن اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ذمے ہے کہ بندہ ہونے کی حیثیت سے تو نے قرآن مجید کے اندر میں کہا ہے کہ ہر ذی روح کو روزی پہنچانا وہ میرا کام ہے، تو رب العالمین ہے، رب ہے تو، رب کہتے اس سے ہے کہ جو ہر مخلوق کی ضرورت کو اس کے کہنے سے پہلے پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ ان کو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا تیرے ذمے ہے مولا، ہے نا؟ اس لیے عبادتوں کے اندر میں غرض کو اللہ تعالیٰ نے روا رکھا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھو،
اللہ نے عبادتوں کی لائنوں کے در میں غرض کو روا رکھا ہے، لیکن رب یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کے ساتھ محبت میں امتی ان کا کلمہ پڑھنے والا غرض کو درمیان میں رکھے۔ یہ تمہاری میری دنیاوی ہمارے مزاج کی خرابی اپنے غرض کی کہ جہاں دیکھو ہم دوسروں کو کیوں دیکھیں، اپنی ذات کو، میں اپنے کو دیکھوں، تم اپنے کو دیکھو، غرض کے بندے بنے ہوئے ہیں ہم۔ اور اس وقت میں یہ کیس اندھوکناک اور سیریس میٹر بن جاتا ہے جبکہ یہی غرض کا بندہ جب میرے آقا کی محبت کے راستے پر بھی آ کر اپنی غرض کو داخل کر دے، رب اس کو برداشت نہیں کرتا۔ رب اپنے بندوں کی غرض کو اس لیے کہ میں رب ہوں، تم بندے ہو، نماز پڑھو میں تم کو روزی دوں گا، غرض ہو سکتی ہے وہاں پر۔ بیمار ہو تو صلاۃ الحاجات پڑھو میں شفا دوں گا، غرض چل سکتی ہے۔ لیکن رب غرض کو برداشت نہیں کرتا، جس کو رب شرک کہتا ہے، رب جس کو شرک مانتا ہے، جس کو رب شرک مانتا ہے، وہ اپنے محبوب کے ساتھ ان کا کلمہ پڑھنے والے یا انسان میرے آقا کی چاہت کے راستے پر میرے آقا کے چاہنے میں اپنی غرض کو داخل کرے تو پھر ان کے لیے جہنم تیار رہتی ہے۔ خدا کی پھٹکار، خدا کی ڈانٹ اور خدا کی خودکارگی ان کے لیے تیار رہتی ہے۔ رب اپنی عبادت کے لیے تو غرض کو گوارا کرتا ہے، سمجھ رہے نا؟ لیکن سمجھاؤ میرے خانقاہ محمدی کے بچوں، ورنہ حق نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے پاس میں، اللہ کی نظر میں وہ سب سے بڑا جرم ہے جو اپنے محبوب کے ساتھ کی محبت اور نالن پاک مصطفیٰ پر فریدی کے مزاج میں بھی غرض کو داخل کرے۔ میرے آقا کو اللہ نے تمہارے میرے غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، محبوب ہیں۔ واللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کہ اللہ نے اپنی غرض کے لیے میرے مصطفیٰ کو دنیا میں ظاہر کیا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا میرے مصطفیٰ کو کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، تمہارے میرے لیے، اپنے لیے کیا ہے اللہ نے۔ اور اللہ کی غرض میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں ہے، اور میرے مصطفیٰ کا معاملہ رب کے ساتھ میں ہے۔ رب کیا ہے میرے مصطفیٰ جانے، مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کا رب جانے۔ لیکن ہمارے اور تمہارے لیے تو انسانیت کو اعزاز بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں رحمت کے دروازوں کو کھولا، تو یہ ارادہ کیا اپنے محبوب کی امت پر کہ اپنے محبوب کو بھی مختصر وقت کے لیے امت کو میں دے دیتا ہوں۔ تو ایسی عظیم نعمت، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے آقا سے محبت کے لیے کوئی غرض نہ رکھو۔ رب اور بندے ہیں، جمتا ہے، لیکن اللہ کو یہ چیز گوارا نہیں، اللہ کو یہ چیز گوارا نہیں کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ میں کوئی غرض کے ساتھ میرے محبوب سے محبت کرے۔ اور اولیاء کون ہوتے ہیں؟ اولیاء کی پہچان صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب سے بے غرض کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کا امتحان اگر تقاضے پر آ جائے تو ایک لمحے کے لیے بیوی کو برداشت نہیں کرتے، بچوں کو نہیں کرتے، کاروبار کو نہیں کرتے، دکانوں کو نہیں کرتے، مریدوں کو نہیں کرتے، خلیفاؤں کو نہیں کرتے، بلکہ جہاں محبت کا معاملہ میرے آقا کی طرف سے ہو جائے تو کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ ہے اللہ والے، ان کو کہتے ہیں اولیاء۔ رب کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں میں تو بندوں کے لیے غرض کی گنجائش رکھی، لیکن اپنے محبوب کے معاملات میں، اپنے محبوب کی محبت میں، ورنہ بندے قابل ہی کہاں ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کی محبت کا حق ان کو دے۔ بندے اللہ کی عبادت کے قابل نہیں ہیں، بنے کے قابل ہم اب تک ایک رکوع ایک سجدہ تو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تو رب کا فضل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور مجھ کو دن میں 5 مرتبہ نمازوں کی توفیق اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمائی۔ نوافل پڑھنے کا موقع اور اختیار اللہ نے اپنے کرم سے عطا کیا، سنن اور واجبات کے پڑھنے کا موقع اللہ نے دیا۔ ہم قابل ہیں عبادت کے؟ کیا مناسبت رب کا معاملہ ہے اور بندے کا معاملہ؟ اور یہ چلا ہے حماقت میں کہ نمازیں پڑھ کر، دین پر چل کر، نوافل پڑھ کر ٹھوس دے اللہ کو، ہم بھی تو نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بھی تو عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کے قابل نہیں ہیں،
تو میرے آقا کی ذات تو وہ ہے کہ جس سے رب محبت کرتا ہے. ہم عبادت کے قابل نہیں ہیں رب کے، تو اس کے محبوب کے ساتھ محبت کے قابل ہم کہاں؟ مثال کے طور پر کوئی بادشاہ جس سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد ہے، اور ایک عام آدمی ہے، کوئی دیہات کا رہنے والا، اور وہ سوچے کہ نہیں میں بادشاہ کے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، کبھی دیکھا نہیں، کبھی پایا نہیں، اور نہ کبھی اس کو پہچانتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ کے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، بادشاہ کے بیٹے سے محبت کرتا ہوں. تو لوگ کیا کہیں گے کہ تو کہاں قابل ہے بابا؟ دکانوں پہ بیٹھ کر 100-200 روپے کما لینے والا، دیہات میں رہ کر محنت مزدوری کر لینے والا، وہ بادشاہ کہاں اور اس کا چہیتا بیٹا کہاں؟ اگر غلطی سے بھی وہاں پر جا کر بادشاہ کو یہ بات کہہ دے کہ میں تیرے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، تو شک میں آ کر بادشاہ تو تجھے گرفتار کروا دے گا کہ اتنی جرأت اور ہمت کیسی ہوئی کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس بیٹے سے تو محبت کا دعویٰ کرے. کہ رب کے معاملے میں کیا خیال ہے کہ رب کی عبادت کے قابل نہیں ہے، رب کی عبادت کے قابل نہیں ہے، تو رب کے محبوب اور حبیب جو دو جہاں کے مالک میرے آقا کی ذات ہے، جس سے رب محبت کرتا ہے، اس حبیب سے محبت کے قابل ہم اپنے آپ کو سمجھیں؟ کہاں اوقات ہماری؟ یہ تو اس احتیاط کے ساتھ میں رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے میں، خدا کی قسم خیر کے رخ میں سوائے نارین پاک مصطفیٰ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رب کی رحمت بھی نارین پاک مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، ورنہ میرے آقا کی ذات اور نارین پاک مصطفیٰ کو ذرہ سا ہٹا دو تو خدا کی قسم کچھ نہیں ہے. پوری انسانیت جہنم میں داخل کیے جانے کے قابل ہے، بچتی ہے تو وہ نارین پاک مصطفیٰ کے صدقے میں. اور وہاں پر وضو کرو اس بات کا کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کا حق یہ ہے کہ ایک لمحے میں اپنی بیوی، اپنی آل اولاد اور اپنی جان و مال، اپنا کاروبار، سب کچھ کو آپ کی محبت پر قربان کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ وضو کر کے محبت کے راستے پر جاؤ. سلام پڑھو تو پہلے وضو کرو اس بات کا، ورنہ دھوکے میں زندگی رہے گی. خدا کی عبادت کے قابل نہیں ہے تو پھر اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کی طرف میں چلی جائے. اس غرض کی ناپاکی سے پہلے صاف کرو، اس غرض سے پہلے اپنے آپ کو دور کرو. کیا اللہ پیدا تو نے کیا ہے، ہم تیرے بندے ہیں، اپنی غرض کی اس غلاظت سے ہم کو نکال لے. غرض کا رخ اور کانسیپٹ صرف عبادات ہے. عبادت میں اللہ نے گنجائش دی ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھو، مجھ سے مانگو. گھر میں نمک ختم ہو جائے بھی تو مجھ سے مانگو. اس کے لیے صدقہ کرو، اس کے لیے خیرات کرو، اس کے لیے عبادتیں کرو، روزے رکھو. یہ غرض کے لیے جمتا ہے رب کے ساتھ میں. لیکن یہ غرض میرے آقا کی نسبت کی طرف میں، نالنے پاک مصطفیٰ کی طرف میں نہیں. اولیاء کیا کرتے ہیں؟ اولیاء سب سے پہلے طریقت کی پہلی تربیت کی منزل اپنے غرض سے اپنے آپ کو نکال. دماغ میں آئے گا کہ پیدل جا رہا ہوں، یہ گاڑی پہ جا رہا ہے، مجھے بٹھا کر لے جائے گا، بے نیاز ہو جا. انتظام اس کے ہاتھ میں، چاہے گا تو بٹھائے گا، نہیں تو پیدل چلے جاؤں گا. بے غرض ہو جا. ڈاکٹر کے پاس میں ٹھیک ہے چلا گیا، لیکن شفا اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، لیکن حکم ہے، طریقہ ہے، اس کے لیے میں جا رہا ہوں. باقی بے غرض ڈاکٹر سے بھی عبادتیں کر لو، اللہ نے گنجائش رکھی ہے. رب سے بھی، رب کی عبادت اور رب سے بھی محبت کا دعویٰ غرض کے لیے کر لو، اس لیے کہ تو پیدا کیا مجھے. اللہ ہی پیدا کرتا، اللہ ہی مارتا ہے. اس واسطے خوب دعائیں کرو. دعائیں کر لینا چاہیے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ چل جاتا ہے رب کے بارے میں، لیکن اللہ کو پسند نہیں. میرے ساتھ بھی تو غرض رکھ میرے بندے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرما دیا کہ بندہ بڑا خود غرض واقع ہوا ہے، جاہل واقع ہوا ہے، خود غرض کے مفاد پرست یہ آیا ہے. طریقت کی تربیت میں سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے پہلا جو غسل ہے، جیسے مسجد میں کوئی ناپاک آدمی چل جائے گا، ناپاک آ گیا تو اس کو معلوم ہے کہ میں ناپاک ہوں. آپ کو تو نہیں معلوم، گناہگار وہ ہوگا. لیکن کسی آدمی کو غلاظت آنکھ پر لگا کر، بالوں میں لگا کر، کپڑے میں لگا کر آئے تو پھر مؤذن اور امام تو دور کی بات ہے، کوئی غیر مسلم بھی کھڑا ہوا ہوگا تو مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، ان کے نکال کر پھینک دے گا تجھے مسجد کے باہر.
اس لیے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہے میرے آقا، ان کی محبت غرض کے لیے مت کرو، بے غرض کے محبت کرو میرے آقا سے، اور جہاں غرض داخل درمیان میں آئے تو قسم کھاؤ اپنے دل سے کہ میرے آقا کی محبت کے راستے پر نہ میں بیوی کو پہچانتا ہوں، نہ بچوں کو، نہ اولاد کو، نہ آل کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ مال کو، بلکہ کہہ دینا یا رسول اللہ یہ میرے دل کا عقیدہ آپ کے سامنے اور دل کا اقرار آپ کے سامنے کہ میں آپ سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے آل اولاد، اپنے بیوی بچے، اگر ہم نے اپنے دل کا غسل نہیں کیا میرے آقا کی محبت کے معاملے میں تو پھر خطرہ ہے کہ ویٹنگ میں سے نکلیں گے اور پھر علیحدہ کر دی جائیں گے کہ اب تم قابل نہیں ہے، چلو رستے پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چن چن کر اپنے محبوب کی محبت کی خیرات، اپنے محبوب کی بے غرض کی محبت جن کو عطا کرتا ہے وہ اللہ انہی لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جو اپنے غرض سے نکل جاتے ہیں، اور ان کے لیے بے غرض ہو کر اللہ کی عبادت کرو، نہیں وہاں غرض چلتی ہے اللہ کے معاملے میں۔ پھر ولی کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے قبول کرتا ہے؟ اپنے محبوب سے بے غرض کے جو محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی منشا پر صرف سلطان الہند خواجہ قادگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت و رضوان ہمارے آقا جی کو مدینہ منورہ کو حاضری ہوئی، فرمایا میرے آقا نے کہا کہ معین الدین ہم ہندوستان کی طرف میں تمہیں بھیجتے ہیں، مالی کے ہندوستان بنا کر بھیج رہے، جائیے۔ تو نہ خواجہ عثمان ہرونی یاد رہے، نہ سنجر یاد رہا، نہ ایران یاد رہا، بلکہ کہاں جانا ہے؟ ہندوستان کو جانا ہے، کس مقام پر جانا ہے؟ اجمیر شریف کو۔ کوئی رہبر میں نہیں گیا تھا، میں نہیں جانتا، وہاں کوئی اپنے سنی ہیں کیا، یا اپنے خانقاہ والے کیا، لوگ میری بات مانیں گے کیا، لوگ پتھر ماریں؟ کچھ بھی نہیں۔ تقاضۂ محمد مصطفیٰ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آدمی بے غرض ہو کر جو منشا کا اشارہ ہو جاتا ہے اسی کو اپنے زندگی کا مقصد سمجھ لیتا ہے۔ یہاں غرض نہیں چلتی، بالحوث پاؤں نہ رکھیے اس راہ کے اندر میں، یہ رہ گزرے عام نہیں ہے۔ ہم دھوکے میں ہیں، ہم یہ سمجھ رہے کہ نہیں عشق مصطفیٰ کا راستہ ہے، پھر چل جاتا نا، ڈھیل ہے یہ ڈھیل، یہاں پر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے آئے گا نا، اس وقت میں خود غرضوں کو، غرض والوں کو کان پکڑ کر مسکے میں سے بال کی طرح سے نکال دے گا۔ اس منزل پر تم نہیں پہنچ سکتے میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ عبادت کر لو، دین پر چل جاؤ، رب کے ساتھ معاملہ کر لو، لیکن میرے محبوب میرے آقا کے قابل تم اس وقت تک نہیں بن سکتے، اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا۔ کس کو فرمایا میرے آقا نے؟ مسلم شریف کے حدیث کے مطابق میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر، جب تک کہ میری محبت کسی کے پاس اپنے مال، اپنی آل اولاد، اپنے علاقے، اپنے وطن، اپنے اسباب اور اپنی زندگی سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا۔ مومن کیا ہے؟ یہ میرے آقا کی محبت کا انٹرنس کا ٹکٹ ہے۔ آقا کی محبت کا جب ولولہ اور جذبہ اور احساس پیدا ہو جائے کہ میں بھی مدینے والوں سے، میرے آقا سے میں محبت کرتا ہوں، تو غرض جتنی ہے نا، اس غلاظت کو نکال کر پھینکو اور قسم کھاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کے سامنے میں تو اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب تم قابل ہوں گے میرے آقا کی محبت کے دعوے کے کہ جو خود غرضی سے نکل کر میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے اپنی جان، اپنے مال سے زیادہ، اور جب یہ حق ادا ہو جاتا ہے خود غرضی کو نکال دیتے ہیں، تو پھر وہی لمحہ ہوتا ہے کہ رب العالمین، رب کائنات، میرے مصطفیٰ کا رب اور خالق جو میرے آقا سے محبت کے اس مقام پر پہنچ جائے تو فوراً اس کو اپنے دستے قدرت کے گود میں اٹھا کر یہ کہتا ہے من کان للہ وکان اللہ لہ، جس کا جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ اس بندے کو جو بے غرض ہو کر میرے آقا سے محبت کرے کیا صلہ ملے گا جس کا؟ رب العالمین اپنے قدرت کے ہاتھوں میں اٹھا کر اور تصرفات کے گود میں اٹھا کر، قدرت کی خدائی کے گود میں لے کر اس کو یہ کہتا ہے، جیسے بچے کو پوترا یا نوازی بہت خوبصورت آ گیا،
تو کیا دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے، گود میں اٹھاتا ہے، گلے کو لگاتا ہے نا۔ رب العالمین اس بندے کو جو اپنے غرض سے نکل کر میرے آقا سے محبت کے راستے پر آ کر یہ کہہ دیتا ہے، اور پھر صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کا قلب اور دل میرے آقا کی محبت میں کہ یا رسول اللہ، آخری سانس آپ کے نام کے ساتھ، اور میری زندگی نہیں سب کچھ قربان آپ کی مسکراہٹ کے لیے، یہی تو پیغام ہے خانقاہ محمدی کا۔ تو اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت اور خدائی کے ہاتھوں سے گود میں لے کر کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ اچھا میرے محبوب سے تو محبت کے قابل غرض کو ہٹا کر بنا ہے، خود غرضی کا بندہ نہیں بلکہ میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے۔ آجا میرے محبوب کے پاس سے، میں تجھے اپنے گود قدرت میں لیتا ہوں، خدائی تیرے حوالے کرتا ہوں، من کان للہ وکان اللہ لہ، کہ تو وہ ہے جو میرے حبیب سے، میرے محبوب سے محبت کے لیے اپنی غرض کو ہٹا دیا، اپنے بیوی، اپنی آل اولاد، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال سے، اپنے کاروبار سے، ان سب سے زیادہ تو میرے حبیب سے محبت کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ تو ادھر آ جا کہ میں رب اور خالق ہونے کے باوجود تجھے اپنی خدائی کے ہاتھ میں لے کر، دیکھ کر خدا کہتا ہے اس کو، اچھا بہت اچھا ہے، 15ویں صدی کا ہے یہ، میرے آقا کا، میرے محبوب کا امتی، کلمہ پڑھنے والا، کس خانقاہ میں تیار ہوا یہ، کس پیر کا مرید ہے اور کس علاقے کا ہے، کہ کس نے اس کو تیار کیا، کن کا ہے یہ؟ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت اچھا، دیکھتا ہے کہ پڑھنا کہ ماشاءاللہ بڑا حسین ہے، کیوں کہ کسی رخ سے بھی غرض نظر آ ہی نہیں رہی میرے محبوب کی محبت میں۔ تو پھر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس کو اسی وقت پر اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ولایت کے لیے تو نالے پاک مصطفیٰ ہے، اور اس کو غرض سے اپنے آپ کو ہٹانا پڑتا ہے، اور بے غرض کی جب میرے آقا کے ساتھ میں محبت کا ثبوت ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کو، اس امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت میں، اپنی خدائی کے ہاتھ میں لے کر اس کو یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ میرے محبوب کا امتی 15ویں صدی میں اور فلاں دیہات کے اندر میں فلاں مقام کے اوپر، اچھا اتنا اچھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ اچھا تو میرا دوست ہے، تو میرا دوست ہے۔ پھر کیا فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کسی بات پر تو قسم کھا لے تو میرے ذمہ واجب ہے کہ میں پورا کروں گا۔ اب تیری خدائی چلے گی دنیا کے اوپر، اور تیری ہی قدرت چلے گی، اور تیری منشا کے مطابق میں نظام عالم کو چلاؤں گا۔ یہ مقام ولایت ہے، جو نہیں ہونے کا ہے وہ تیری چاہت کے اوپر میں پورا کروں گا۔ وہ کام جو ناممکن تھے، مست تھے، مشکل تھے، لیکن تیرے چاہنے کے اوپر، صرف تیرے ارادے پر، ان کاموں کو میں کر دوں گا۔ حتیٰ کہ خدائی اتنی عطا کروں گا کہ زندہ کرنا، مارنا میرے اختیار میں، میں خالق ہوں، میرا حق ہے نا، وہ بھی میں تجھے دے دیتا ہوں کہ مردے کو لات مارے تو زندہ ہو جا، اور جن کو جو زندے نہیں ہیں ان کو تو اگر کہہ دے تو ان کو میں اولاد دے دیتا ہوں، وہ بیمار ہے تو اس کو صحت ہو جائے گی، اور یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا۔ آنو نفانن، یہ کون سی خدائی ہوتی ہے اولیاء کے ہاتھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اللہ سے کھینچنے والے نہیں ہوتے۔ وہ خدائی حوالے کرا تو ہر جگہ اپنی خدائی نہیں چلاتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے محبوب کے سچے عاشق پاتا ہے ان کو اٹھا کر اپنا دوست بنا کر خدائی حوالے کر دیتا ہے۔ اولیاء کون؟ اولیاء اللہ کے دوست کا مطلب کیا ہے کہ خدا ان دوستوں کو اپنی خدائی عطا کر دیتا ہے۔ پھر نہیں کہنا بدعقیدوں کی طرح سے اولیاء سے نہ مانگو جی، اللہ کو ہی نہیں جانا تو اللہ کے دوست کو کہاں جانے گا تو پاگل، پہلے اللہ کو تو جان۔ اللہ کو نہیں جانا اس لیے کہ اللہ کے محبوب کو نہیں پہچانا۔ اگر محبوب کو پہچانتا، محبوب کے دوستوں کو پہچانتا، اولیاء کو، تو اللہ کو پہچان سکتا تھا۔ جو اولیاء کو بھی، اس کے دوستوں کو بھی نہ پہچانے، اور جو اس کے محبوب کو بھی نہ پہچانے، جس کو پہچانی نہیں ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں، تو زبردستی کے جوتے کھانے کے دھندے ہیں نا۔ جو خدا کا مقصد پورا نہ کرے، خدا اس کے لیے تو تیار کر رکھا ہے جہنم کے عذاب۔ جہنم ان کے لیے ہے، بدعقیدوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ماں ڈھکلتا۔ اس لیے کہ خدا کا نظام یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہاں سے چلو وہاں تک
یہ نہیں کہ وہاں جا کر پھر نیچے اترو، یہ راستہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دوستوں کو نہ پہچانے، کہو اولیاء کو جو نہ پہچانے، پھر وہ جو پنجتن پاک کو نہ پہچانے، اور جو نارین پاک مصطفیٰ کو نہ پہچانے، خدا پاک کے پاس میں قبولیت اندر کے صفات اپنے مزاج پر ہوتی ہے۔ میرے آقا دو جہاں کے مالک کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ غرض والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ ہے میرے آقا کی محبت میں غرض کا داخل کرنا، اس کو شرک کہا ہے اللہ نے۔ اس کو کہا شرک؟ میرے محبوب کی محبت، میرا محبوب ہے وہ، میں دیا ہوں تم پر احسان کر کے۔ دنیا میں کوئی اپنے محبوب کو نہیں دیتا، لیکن بندوں پر خدا کا کتنا بڑا انعام کہ وہ اپنے محبوب کو دے دیا ہے بندوں کو، اور پھر یہ فرما دیا کہ تم میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کرو، میں تمہیں اپنا دوست بناتا ہوں، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کے معاملے میں اگر غرض کو اگر نکال دے، اور کوئی میرے آقا کے محبوب کی، اللہ کے محبوب کی محبت کے راستے پر جو غرض کو شریک کرے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مشرک ہے۔ اس لیے اپنے محبوب کی ذات میں احتمال تھا اللہ کو۔ کیوں؟ اللہ کی ذات میں کون شریک کرے گا جی؟ اللہ کی ذات میں شریک، کیونکہ شریک تو وہاں پر جہاں امکان ہے وہیں پر نہ۔ جیسے یہود و نصارہ یہ بات کہے تھے کہ ہمارے نبی اور رسول بھی تو نبی اور رسول تھے۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا مردوں کو زندہ کیا؟ کیا تقابل کر رہے جناب؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا، سورہ اخلاص کو اس لیے نازل فرمایا کہ تقابل کا عنوان کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ میں نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں اور وہ تقدس و تصرفات عطا فرمائے کہ اگر میں یہاں پر پہچان دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا خدا اور ایسا رب اور ایسا اللہ اور ایسا احد ہوں کہ جو نہ کسی کو پیدا کیا ہے نہ کوئی اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ بات بولنے کی؟ قل هو اللہ احد، میں اکیلا ہوں، اللہ الصمد، بے نیاز ہوں میں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا ہے یہ بتا دیا خاموشی کے ساتھ نے بتا دیا کہ حق تو یہی ہے کہ میرے محبوب کو بھی تم رب کہہ سکتے ہو، اللہ مان سکتے ہو، لیکن میں وہ ہوں جو اپنے محبوب کو پیدا کیا ہوں، وہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا کیے ہیں۔ یہ فرق ہے کہ تم اللہ سے مجھے مانو، میرے محبوب کے اندر میں نے وہ تصرفات آپ کو عطا فرما دیے کہ اگر تم یہ فرق کو محسوس نہ کرو تو پھر تم تو اللہ اور رب کہنا شروع کر دو گے۔ اور حق یہ ہے، برداشت کر لو اس بات کو، اللہ کو اپنے محبوب کی رعایت کرنا نہ ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو رب کہلواتا بندوں کا۔ کیا نہیں کہلوایا رب نے اپنے محبوب کو؟ والضحیٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، نام تک رب نے نہیں لیا میرے محبوب کا، میرے آقا کا۔ کیا جانے میرے آقا کی عظمت کو۔ اس لیے میرے بچوں، زندگی کا سرمایہ، زندگی کی پونجی کو برباد مت کرو، میرے آقا سے ہر سانس سے زیادہ محبت کرنے کے راستے کو اختیار کرو۔ اولیاء جو بنتے ہیں اللہ کے دوست، وہ عبادتوں، ریاضتوں، قربانیاں، شہادتوں اور جہاد سے نہیں بنتے، بلکہ اولیاء میرے آقا کی سچی محبت، بے غرض کی محبت سے بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو اپنے غرض سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس شرک میں بشمول ہم مبتلا ہو رہے ہیں کہ اپنے محبوب کی محبت کی راہ میں بھی اپنی غرض کو ہم داخل کر دیتے ہیں۔ اس میں اگر غرض کو داخل کرو تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ غرض کو عبادتوں کے لیے، دعاؤں کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے غرض روا ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کی محبت میں غرض کو شرک کہتا ہے۔ خدا اس شرک سے ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اولیاء وہی ہوتے ہیں جو میرے آقا کے نعرہ پاک کے ذریعے سے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں وہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا چہیتا بنا لیتا ہے، خدائی عطا فرما دیتا ہے، طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور پھر تقدیروں کو ان کے ہاتھوں پر چمکا دیتا ہے۔ وہ اولیاء ہوتے ہیں۔
وہ اولیاء ہوتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں ام سابقہ کے نبی اور رسولوں کی ان امتیوں کی شفاعت وہ رسول اور نبی نہیں کریں گے، بلکہ وہ بھی میرے آقا کے نارین پاک کا توسط پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کروائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر امتیوں کی شفاعت میرے آقا کے نارین پاک کو چھوڑ کر سمجھایا اور سمجھا جائے، کتنی بڑی گمراہیت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے محبوب سے بے غرض کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔